وہ ہے یسوع کے ساتھ چلنا اور پھر اس کو جاننا. ہاللیلویا. کیونکہ جو یسوع کے ساتھ چلتا ہے وہ اس کو کیا کرتا ہے؟ جاننا شروع کرتا ہے. جب ہم کسی سے ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، تو پہلی ملاقات میں تو ہمیں نہیں پتہ چل جاتا، لیکن جب ہماری رفاقت بڑھتی جاتی ہے، ہم روز بروز ملنا جلنا شروع کرتے ہیں، بات چیت شروع ہوتی ہے، تو ہم اسے بہتر طور پر جانتے ہیں. تو ہمیں یسوع کو جاننے کے لیے پہلے یسوع کے پاس آنا ضرور ہے. ہاللیلویا. تو ہے اس نے دوسرے دن یسوع نے گلیل میں جانا چاہا اور فلپس سے مل کر کہا میرے پیچھے ہو لے. اب فلپس کون ہے؟ فلپس بیت سدا کا باشندہ ہے. فلپس یسوع کا شاگرد اور مبشر بھی ہے. فلپس اس کی 4 بیٹیاں بتائی گئی ہیں اور اس کی چاروں بیٹیاں کیا کرتی ہیں؟ نبوت کرتی ہیں. فلپس جو معجزے دکھاتا تھا اسے دیکھ کر لوگ حیران ہوتے تھے. اس نے جب اپنی منادی کا آغاز کیا ہے تو اس کی منادی میں کیا تھے؟ معجزے تھے. اور فلپس کے ساتھ ایک اور کام ہوتا تھا. فلپس کو خدا کا روح کیا کرتا تھا؟ اٹھا کے لے جاتا تھا. آپ جانتے ہیں خواجہ سرا کا واقعہ، اس میں جب وہ پانی سے باہر آیا ہے تو پھر اس نے فلپس کو نہیں دیکھا کیونکہ فلپس کیا ہو گیا؟ اس کو خدا کا روح اٹھا کر لے گیا. فلپس نے نتنییل سے کہا چل کر دیکھ لے. یسوع کو جاننے کے لیے یسوع کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ چلنا بے حد ضروری ہے. جب ہم اس کو جانیں گے، جب اس کے ساتھ چلیں گے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اس کو جانتے چلے جائیں گے. اگر ہم سامری عورت کو دیکھیں تو اس سامری عورت نے بھی کیا کیا؟ شہر میں جا کر کیا کہا کہ اس شخص نے میرے ساتھ کیا، جاؤ اسے جا کر دیکھ لو. تو جب وہ گئے ہیں یسوع کے پاس، انہوں نے یسوع کو دیکھا ہے تو کیا کیا ہے؟ وہ یسوع کو جان گئے ہیں. اور پھر انہوں نے یسوع سے کہا بھی، ریکویسٹ بھی کی کہ ہمیں کیا کر 2 دن دے تاکہ وہ تو ہمارے ساتھ 2 دن رہے. تو یسوع کے پاس جب ہم جائیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ اس کو جان لیں گے. اب یہاں جو ایک بڑی بات تھی وہ کیا تھی کہ نتنییل نے کہا کیا ناصرت سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے؟ کیونکہ یسوع نے کیا کرنا تھا؟ اس نے تو بیت لحم کے شہر میں پیدا ہونا تھا اور یہاں پر یسوع جو ہے وہ تو ناصرت سے ہے. تو وہ سوال کرتا ہے کہ کیا ناصرت سے یا بیت لحم سے آنی ہے؟ تو یہاں اس کا یہ بات تھا. اس کی بات کہنے کا مقصد کیا تھا؟ وہ یہ بات کیوں کر رہا تھا کہ ناصرت سے کوئی اچھی چیز نہیں نکل سکتی؟ تو بہنوں، اس کی مین وجہ ایک تو یہ تھی کہ وہ کلام کو پڑھنے والا تھا، کلام کو جاننے والا تھا، وہ حضوری میں بیٹھنے والا تھا اور حضوری میں خدا کی حضوری میں جھکتا، اور نہ صرف جھکتا تھا بلکہ خدا کے کلام کو پڑھتا تھا. اگر ہم 48 آیت کا مطالعہ کریں تو 48 آیت میں لکھا ہے نتنییل نے اس سے کہا تو مجھے کہاں سے جانتا ہے؟ یسوع نے اس کے جواب میں کہا اس سے پہلے کہ فلپس نے تجھے بلایا، جب تو انجیر کے درخت کے نیچے تھا، میں نے تجھے دیکھا. اب یہاں پر ایک بات ہمیں نظر آتی ہے اور وہ بات نظر آتی ہے کہ یسوع سے وہ بات کر رہا ہے کہ تو مجھے کہاں سے جانتا ہے. اب بہت سارے علم جو ہے وہ دنیا میں پائے جاتے ہیں. غیب بین کا علم ہے، علم سابق ہے، اور ایک علم ہے علمیت کا علم. علمیت کا معنی یہ ہے کہ جو بات پیچھے ہو چکی ہو اور وہ بیان کر دی جائے، جو پچھلا واقعہ گزرا ہو اور اسے بیان کر دیا جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ علمیت کا کلام کہتے ہیں. اور ایک ہے نبوت، نبوت بتا دی جاتی ہے. اگر پیچھے کی بات کی جائے تو وہ ہے علمیت، آگے کی بات کی جائے تو وہ کیا ہے؟ نبوت. تو یہاں پر جو بات ہو رہی ہے یسوع پیچھے کی بات کر رہے ہیں، یعنی کہ علمیت کا کلام جو ہے یہاں پر پیش کیا جا رہا ہے. علمیت کے کلام سے یہ کلام بیان کیا ہے. پچھلا جو ہو رہا تھا وہ بیان کر دیا، اس سے پیشتر کہ تو انجیر کے درخت کے نیچے تھا، میں نے تجھے اس سے پہلے بھی تجھے جانتا ہوں. اب ایک بات یہاں پر ہمیں اور ملتی ہے کہ نتنییل ہی آخر اس بات کے بارے میں کیوں جان رہا ہے. تو وہ ہم کریں گے، اس کا مطالعہ ہم کریں گے زبور 2 سے اور اس کی 12ویں آیت سے ہم پڑھیں گے. یہ پورا بیان کرتا ہے مسیح کے بارے میں اور مسیح کی بادشاہت کے بارے میں. تو نتنییل نے یہ کلام کیا کیا ہوا تھا؟ پڑھا ہوا تھا. اور جیسے ہی اس نے علمیت کا کلام بیان کیا، اس نے کہا تو بادشاہ ہے. اس نے فوراً اسے سجدہ کر لیا. اس نے کیا کہا؟ ہم اگلی آیت میں آپ مطالعہ کریں گے. نتنییل نے اس کو جواب دیا اے ربی، تو خدا کا بیٹا ہے، تو اسرائیل کا بادشاہ ہے. یہ بات اسے کہاں سے پتہ چلی؟ زبور 2 سے. زبور 2 میں کیا لکھا ہے 6 آیت میں تو اپنے بادشاہ کو اپنے کوہ مقدس صہیون پر بٹھا چکا ہوں. اور پہلی آیت میں ہم پڑھیں تو لکھا ہے دوسری آیت میں خداوند اور اس کے مسیح کے خلاف. تو یہاں اس نے کلام پڑھا ہوا تھا، وہ کلام کو جاننے والا تھا، کلام سے واقفیت رکھتا تھا اور اسے پتہ تھا
करेगा। और जब यीशु मसीह ने कहा कि तू तो क्या है, बादशाह है, तो बहनों हमें इस बात को जानना है कि हमने क्या करना है, हमने कलाम को समझना है। ये नहीं कि दोस्तों के साथ बैठे, बातचीत की, हंसी मजाक किया, टाइम पास कर लिया, जब शादियों का वक्त आया तो शादी कर ली, बच्चे हो गए तो बच्चे पाल लिए। ये ख़ास है, ये खुदा के साथ बैठता है, ये रफ़ाकत को रखता है। और जो खुदा के साथ बैठते हैं, रफ़ाकत में होते हैं, वो क्या करते हैं, वो जानना शुरू करते हैं, वो मसीह से प्यार करते हैं, मसीह के बारे में तहकीक करते हैं। इसने तहकीक की, इसने पीछे से जाना कि नासरत से कोई अच्छी चीज़ नहीं निकल सकती, लेकिन जब उसने कलाम को सुना, उसकी मुँह की बातों को सुना, तो उसने कहा हाँ ये तो बादशाह है, ये तो मसीह है। तो उसने क्या किया, उसने उसको कहा है रब्बी। उसने फ़ौरन से इकरार किया और फ़ौरन से मान लिया। वजह ये थी कि वो जानता था, उसने कलाम है, उनका रिश्ता खुदा से जुड़ जाता है, वो खुदा से बातें करने वाले होते हैं, वो खुदा से सीखने वाले होते हैं। और इसने भी क्या किया, यीशु को अपना आका मान लिया, अपना महबूब मान लिया, क्योंकि ये ख़ास था, ये कोई आम शख्स नहीं था, ये उसकी हज़ूरी में बैठने वाला था, ये कलाम को सुनने वाला था, कलाम का शहनवा था। और क्या करता था, तहकीक करता था, पढ़ता था, उसके बाद जानने की कोशिश करता था। और जब इसने कोशिश किया और इसने कोशिश करके इस बात को जान लिया कि यीशु क्या है, वो मसीह है और वो क्या है, बादशाह है, तो उसने इसका इकरार किया। खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि हमने रफ़ाकत में रहना है, हमने खुदा के बारे में जानना है, तभी तो हम बात कर सकते हैं। उसने कैसे डायरेक्ट यीशु मसीह के सामने उसने फिलिप्पस से कहा क्या नासरत से कोई अच्छी चीज़ निकल सकती है। वाक़ियत रखता था तो उस पर क्या हुआ, भेद खुलना शुरू हुआ, और यीशु ने उस पर अपने कलाम को, अपने भेदों को खोलना शुरू किया। और जब उस पर कलाम की बातें खुली, भेद खुली, तो उसने उसे अपना आका, अपना महबूब कहकर माना। और हम भी जब खुदा के कलाम को सुनती हैं, उससे वाक़ियत रखती हैं, उससे प्यार करती हैं, तो वो हमें रोज़ ब रोज़ क्या करता है, हमें तैयार करता है कि हम बढ़ती चली जाएं, हम इस काबिल बनती चली जाएं कि उसमें मजबूत होती चली जाएं। तो खुदा हमें तैयार कर रहा है कि हम क्या करें, उसके कलाम को रोज़ ब रोज़ पढ़ें, उसके कलाम की जुगाली करें, और इस तरह से हम क्या करेंगे, इमारता को हासिल करेंगे, कलाम को हासिल। और जब कलाम ज़िंदा है तो वो हमें क्या करता है, ज़िंदगी बख्शता है। तो जब हम इन कलाम के भेदों को जानेंगे तो कलाम रोज़ ब रोज़ हमें क्या करेगा, ताज़ा करेगा। और जब हमें ताज़गी बख्शेगा तो हम उसके कलाम की सुनने वाली, सीखने वाली, समझने वाली और उस पर अमल करने वाली बनेंगी, और दूसरों को क्या करेंगी, सिखाने वाली बन जाएगी। तो उससे पहले कि हम सिखाने वाले बने, हमने क्या करना है, सीखना है। और वो कैसे, हज़ूरी में बैठ के। खुदावंद यीशु मसीह क्या करते थे, सबसे तमसीलों में बातें करते थे, लेकिन शागिर्दों से अलहदगी में बात करते और उन पर भेदों को खोलते थे, उन्हें सिखाते थे। तो जो हज़ूरी में जाएगा, जो मुकद्दसा मरियम की तरह कोठरी में जाएगा, हज़ूरी में बैठेगा, तो उस पर क्या होगा, आयाम होगा। जिस तरह फिलिप्पस पर खुल गया, जिस तरह शागिर्दों पर खुल गया, उसी तरह आज भी हम के वसीले से आप सबको बरकत मिले। आमीन।